السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ماہ رمضان مبارک کی آمد ہونے والی ہے، خوشیوں کا مہینہ آنے والا ہے۔ تو کئی لوگ سوال کر رہے تھے کہ پہلا روزہ کب ہے؟ اس 2025 میں پہلا روزہ کب رکھا جائے گا؟ پہلی تراویح کب ادا کی جائے گی؟ تو اس حوالے سے یہ ویڈیو ہے، اور بالخصوص وہ لوگ کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو ماہ رمضان کی سب سے پہلے خوشخبری سنا دے، سب سے پہلے خبر دے دے کہ رمضان مبارک فلاں تاریخ کو ہے تو وہ سیدھا جنتی ہو جاتا ہے، تو کیا یہ بات درست ہے یا نہیں ہے؟ ان دو موضوعات پر آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں، تو ویڈیو کو مکمل واچ کیجیے گا، کہیں بھی مس مت کیجیے گا، اسکپ مت کیجیے گا، کہیں ہو سکتا ہے کہ قیمتی بات آپ کے سننے سے رہ نہ جائے۔ رمضان مبارک کے حوالے سے احادیث پاک میں بہت ساری فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ میں چند احادیث آپ کو سنا دیتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، قید کر لیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک کے مطابق رمضان مبارک میں نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر دیا جاتا ہے، اور فرض عبادت کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک کے مطابق نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ جو بندہ ماہ رمضان کی راتوں میں ایمان کے ساتھ قیام کرے تو اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے کہ جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جنا ہو، آج اس کو پیدا کیا ہو، یعنی اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ تو ماہ رمضان 2025 میں کب ہے؟ پہلا روزہ کب ہے؟ تو انشاءاللہ العزیز اس سال یعنی 2025 میں رمضان مبارک کا چاند 28 فروری بروز جمعہ کو نظر آ جائے گا، اور پہلی تراویح جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی رات ادا کی جائے گی، اور پہلا روزہ 1 مارچ بروز ہفتے کو رکھا جائے گا۔ تو اس ویڈیو کو آپ نے اپنے دوستوں تک پہنچانا ہے تاکہ ان تک بھی رمضان مبارک کے حوالے سے معلومات پہنچ سکے کہ پہلا روزہ کب ہے اور پہلی تراویح کب ادا کی جائے گی۔ اب آتے ہیں اپنے دوسرے موضوع کی طرف کہ جو سب سے پہلے ماہ رمضان کی خوشخبری دے تو وہ جنتی ہو جاتا ہے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ کیا ایسا درست ہے یا نہیں ہے؟ تو یاد رکھیے، ایسی کوئی حدیث پاک نہیں ہے یا قرآن پاک کی کوئی بھی ایسی آیت نہیں ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ جو ماہ رمضان کی سب سے پہلے خوشخبری دے سیدھا جنت میں چلا جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیے، جنت حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک پورا نازل فرمایا ہے، اور اس میں احکامات ہیں مسلمانوں کے لیے، کس لیے؟ تاکہ یہ جنت میں جائیں، اس پر عمل کریں اور جو ہے وہ جنت میں جائیں۔ یہ نہیں کہ صرف رمضان کے آنے کی خوشخبری دیں اور سیدھا جنت میں چلے جائیں۔ آپ غور کیجیے، انبیاء کرام علیہم السلام اور صحابہ کرام، اولیاء عظام، انہوں نے کتنی جو ہے وہ مشقت میں زندگی گزاری۔ انبیاء تو ہیں ہی جنتی، لیکن ان کے علاوہ جو دیگر بزرگ ہستیاں ہیں، صحابہ بھی سارے ہی جنتی ہیں، تو بزرگان دین بھی انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ تو جنت کے حصول کے لیے جو بزرگان دین ہیں، جو نیک لوگ ہیں، کتنی مشقتیں انہوں نے جھیلی ہیں، عبادتیں کی ہیں، پھر جو ہے وہ اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ تو اگر شارٹ کٹ کے ذریعے جانا ممکن تھا تو یہ سارے اتنی محنتیں کیوں کر رہے تھے؟ تو یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے یہ حقوق نازل فرمائے، احکامات نازل فرمائے تاکہ مسلمان ان پر عمل کرے اور جنت میں چلا جائے۔ تو شارٹ کٹ بالکل درست نہیں ہے۔ ہر بات میں آج کا مسلمان شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے کہ بس ایک کلک کرے اور آگے جو ہے فارورڈ کر دے میسیج کو، رمضان مبارک کی آمد کو، اور جو ہے وہ سیدھا جنت میں چلا جائے۔ تو یہ خام خیالی ہے۔ آج کے نوجوان جو ہے وہ اس طرف جھکے پڑے ہیں، سوشل میڈیا پر فالتو ٹائم برباد کر دیں گے، لیکن عبادت کی طرف نہیں آتے، نماز کی طرف نہیں آتے، روزے بھی نہیں رکھتے۔ تو یاد رکھیے، اس طرح تو جنت ملنے والی نہیں ہے۔ تو صرف کلک کرنے سے جنت نہیں ملے گی، عبادت کیجیے۔ رمضان کی آمد ہے، تراویح آپ نے مکمل ادا کرنی ہے، رمضان کے روزے پورے رکھنے ہیں، تو انشاءاللہ الکریم اللہ کے کرم سے، اس کے حبیب علیہ السلام کی عنایت سے جنت ملنی ہے۔ اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، ایک کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو
ماہ رمضان میں خوب عبادات و ریاضات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔